الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تیسرا پارہ شروع ہو گیا. حق تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہم نے ان میں کے بعض کو ان میں کے بعضوں پر فضیلت دی. رسولوں میں سب رسول درجے میں مساوی نہیں ہیں. رسالت میں سب رسول یکساں ہیں. رسول ہونے کے اعتبار سے تمام رسول آپس میں یکساں ہیں، برابر ہیں. نبی ہونے کے اعتبار سے تمام نبی آپس میں یکساں ہیں، تمام رسول آپس میں یکساں ہیں. لیکن درجے کے اعتبار سے سب رسولوں کا ایک درجہ نہیں. تمام رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے. ان پر درجہ زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان پر زیادہ درجہ رکھتے ہیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو میرے نبی کی برابری حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے. 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب مل کے ایک میرے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے رتبے میں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم حضور کے جیسے ہیں، تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی نادانی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضور کے سوا دیگر انبیاء کو اللہ نے نبوت اسی لیے دی، انبیاء اسی لیے بنایا. حضور کے سوا جتنے پیغمبر آئے ان کو اللہ نے پیغمبری اسی لیے دی کہ ہمارے پیغمبر کے وہ برابر نہیں ہیں، یہ بتائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے جیسا سمجھنے والوں کو اور حضور کی برابری کرنے والوں کو باخبر کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ تم میرے محبوب کے برابر نہیں ہو سکتے، پیغمبروں کو پیدا کر کے بتا دیا کہ دیکھو پیغمبر جو تمام انسانوں میں افضل ہیں وہ بھی محمد الرسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے وہ پیغمبر بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے اللہ نے درجات بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی دلیلیں، روشن دلیلیں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس، روح قدس سے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام سے. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتا ما اقتتل الذین من بعدہم، تو ان کے بعد کے لوگ جنگ نہ کرتے، نہ جھگڑتے آپس میں. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں. ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن، پس ان میں سے وہ بھی ہوئے جو ایمان لائے. ومنهم من کفر، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو انہوں نے اختلاف نہ کیا ہوتا، انہوں نے جھگڑا نہ کیا ہوتا، آپس میں لڑے نہ ہوتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، خرچ کرو اپنے مال کو، اے ایمان والو خرچ کرو مما رزقناکم،
اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ آئے ایسا دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں نہ تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی، ولا شفاع، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، یعنی کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، والکافرون هم الظالمون، کافروں کے لیے کوئی ایمان والا شفاعت نہیں کرے گا، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، قائم بخود ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ نہیں آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے، سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، ان کے سامنے جو چیزیں ہیں ان کو، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کو، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے علم سے کسی چیز کا یہ احاطہ نہیں کرتے، الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، سوائے اس کے کہ وہ چاہے، یعنی اللہ کے معلومات کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ جو کچھ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ خود اپنے معلومات میں سے کچھ معلومات کسی کو بتا دیتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے بعض علم کو جان لیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، بڑی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہوئی، لا ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اللہ کو آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، اللہ جو آسمان اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے وہ حفاظت اللہ کو تھکا نہیں دیتی، تھکتا نہیں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق یقیناً بھلائی کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا جا چکا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو انکار کرے طاغوت کا، شیطان کا، ویؤمن باللہ، جو انکار کرے بت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، جو بتوں کا انکار کرے، بتوں کی خدائی کا انکار کرے، یہ کہے کہ بت خدا نہیں ہے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، کسے؟ العروۃ الوثقی کو، مضبوط حلقے کو، لا انفصام لہا، اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب ایمان والوں کو اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ ایمان لائے تو ملا کیا؟ پوچھنے والوں، ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہیں مل گئی، اللہ تمہارا دوست بن گیا، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، بندگان خدا، جب اللہ تعالیٰ دوست تمہارا بن گیا تو دوست اسی کو کہتے ہیں جو دوست کی ہر حالت میں مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حالت میں مدد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں تکلیف بھی دے تو سمجھو کہ یہ اس کی دوستی کی وجہ سے ہے، اگر یہاں بھی تکلیف دے
خدا نخواستہ وہاں بھی تکلیف دے تو یہ تکلیف دینا دوستی کی وجہ سے ہوگا. وہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے ایمان والوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف. دیکھا آپ نے, دوستی کا حق ادا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. دوست بنا تو کہہ رہا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والوں کو جن کا اللہ دوست ہے نکالتا ہے اندھیریوں سے نور کی طرف لاتا ہے. تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ بندہ مسلمان, بندہ مومن اندھیریوں سے نکلے, بدعقیدگیوں سے نکلے, گمراہیوں سے نکلے, کیونکہ وہ اندھیریاں ہیں, اور نور ہدایت میں آئے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے, اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست بت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نکالتے ہیں کافروں کو نور سے ظلمت کی طرف, نور سے نکال کے ظلمتوں میں ڈالتے ہیں. اولئک اصحاب النار, وہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے حبیب کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو الذی حاج ابراہیم فی ربہ, جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک, اس سبب سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی, سلطنت کی وجہ سے, سلطنت کے غرور سے اس نے بحث کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ کون تھا؟ نمرود تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت, تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فاتی بہا من المغرب, تو لے آ سورج کو مغرب سے. فبہت الذی کفر, پس مبہوت ہو گیا کافر شخص, واللہ حیران رہ گیا, لاجواب ہو گیا کافر یعنی نمرود. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یا اس شخص کے مانند جو گزرا ایک بستی پر. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ ایک پیغمبر ہیں, حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے. وہی خاویۃ علی عروشہا, جو اجڑ چکی تھی, جس کی چھتیں گر چکی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. یہ بستی تو اجڑ چکی ہے, اس کی چھتیں گر پڑی ہیں, اس بستی کو پھر سے کیسے آباد کرے گا اللہ. فاماتہ اللہ, اللہ نے ان کو موت دے دی 100 عام, 100 سال, 100 سال کے لیے اسی جگہ ان کا انتقال ہوا, اسی جگہ, اور وہ 100 سال تک اسی جگہ پر رہے انتقال کے بعد. 100 عام ثم بعثہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی. قال کم لبثت, اللہ نے پوچھا ان سے کہ تم کتنے دن یہاں رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, تم کتنی دیر یہاں رہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ میں یہاں ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا. 100 سال گزار کے کیا کہہ رہے ہیں, ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا. قال بل لبثت 100 عام, اللہ فرماتا ہے بل لبثت 100 عام,
بلکہ تو اے عزیر یہاں 100 سال رہا. فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، ان کے ساتھ کھانا تھا. وشرابک، اور پانی کی طرف. لم یتسنہ، وہ بگڑا نہیں، جوں کا توں ہے. کھانا اور پانی 100 سال. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان سے نسبت رکھنے والی چیز فنا نہیں ہوتی. تو اللہ کے محبوبین کیسے فنا ہو جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے محبوب کو فائدہ پہنچانے والی چیز فنا نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے پانی کو دیکھ. لم یتسنہ، وہ بگڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، اس کا مزہ خراب نہیں ہوا، اس میں غلط بو نہیں آئی، بری بو نہیں آئی، بدبو نہیں آئی، وہ جوں کا توں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے محبوب سے نسبت جسے ہو جاتی ہے وہ چیز فنا کی زد سے بچ جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے محبوب کو فائدہ پہنچانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. تو تم اگر اپنے مال سے اللہ کے محبوب کو فائدہ پہنچاؤ تو تمہارا مال ہر فنا سے بچ جائے گا، ہر زوال سے بچ جائے گا. اور تمہارے مال کو اللہ بچائے گا تو تمہاری ذات کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، تم بھی زندہ جاوید ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے خال بل لبست میت عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تیرے کھانے کی طرف اور پانی کی طرف کہ وہ بگڑا نہیں. تو بندگان خدا اللہ والے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ہم بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا 100 سال باقی نہیں رہ سکتا، پانی 100 سال باقی نہیں رہ سکتا، جوں کا توں نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ ان کا کھانا اور پانی جوں کا توں رہتا ہے. تو ہمارا کھانا اور ان کا کھانا ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کا کھانا جوں کا توں رہتا ہے، ان کا پانی جوں کا توں رہتا ہے. قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ وانظر الى حمارك. جو کھانا حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں جا کر ان کے جسم کا عین بننے والا تھا، وہ کھانا جوں کا توں رہا. وہ پانی جو ان کے جسم میں فنا ہونے والا تھا، ان کے جسم میں ملنے والا تھا، وہ پانی جوں کا توں رہا. منظور الی حمارک، اللہ فرماتا ہے دیکھو تم جس گدھے پہ بیٹھ کے آئے اس گدھے کو، وہ گدھا مر چکا تھا، اس کا پوست اکھڑ چکا تھا، اس کا گوشت فنا ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں. تو معلوم یہ ہوا گدھا پیغمبر سے جدا تھا، الگ تھا. یہ کھانا اور پانی اگرچہ کہ ابھی پیغمبر کے بطن میں نہیں گئے، پیٹ میں نہیں گئے، شکم میں نہیں گئے، لیکن جانے والے تھے اور جا کے ان کے جسم کا حصہ بن جانے والے تھے. اس طرح فنا فی النبی اور فنا فی الرسول ہونے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف. پیغمبر سے وابستہ جو جانور ہے وہ فنا ہونے کے بعد بھی زندہ کر دیا جاتا ہے. پیغمبر سے نسبت رکھنے والا جانور پیغمبر کے جسم سے، جس جانور کا جسم مس کرے، پیغمبر کے جسم سے جس جانور کا جسم متعلق ہو، وہ جانور فنا ہونے کے بعد بھی بقا کی منزل میں آپ پہنچ جاتا ہے، باقی ہو جاتا ہے، پھر سے زندہ ہو جاتا ہے. تو بندگان خدا معلوم ہوا کہ پیغمبر سے نسبت کیسی چیز ہے. تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ
فنا کرنے کے بعد پھر بقا کرتا ہے، باقی کرتا ہے. کیا وجہ سے؟ کہ اس کائنات کو ایک سب سے بڑے پیغمبر کے نور سے وابستگی حاصل، نور مصطفیٰ سے کائنات بنی ہے. تو نور مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے بنی ہوئی ہر چیز فنا پائے بھی تو دوبارہ اسے بقا ملے. بندگان خدا، حق تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام سے فرماتا وانظر الی حمارک، تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، اور دیکھ اپنی ہڈی اور دیکھ ہڈیوں کی طرف گدھے کی. کیف ننشزها، کس طرح ہم جوڑتے ہیں اسے. ثم نکسوها لحما، پھر ہم انہیں پہناتے ہیں گوشت. تو گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں اور پھر ان پر گوشت کا لباس چڑھا دیا گیا. فلما تبین له، جب ظاہر ہو گیا اس پر، قال عالم، تو انہوں نے کہا، جب ان پر ظاہر ہو گیا، قال عالم، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا علیہ السلام ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے، میرے مردوں کو زندہ کرنے پر یقین نہیں رکھتے. قال بلا، کہا ہاں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعة من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعة من الطیر، 4 پرندوں کو لو. تفسیروں میں آیا وہ 4 پرندے کیا تھے؟ کوا، کبوتر، مور، مرغ. کیا پرندے تھے وہ 4؟ کوا، کبوتر، مور، مرغ، یہ 4 پرندے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اگر تم مردوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو 4 پرندوں کو لو، یعنی کوا، کبوتر، مور، مرغ. فسرہن، پھر ان کو آپس میں پھر ان کو اپنے سے ملا لو، اپنے سے مانوس کر لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر وہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو کہ 4 کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے. 4 کا گوشت ایک دوسرے کے گوشت کے ساتھ مل جائے. پھر اس مجموعی گوشت کو کیا کرو؟ پہاڑوں پر رکھ دو. الگ الگ پہاڑوں پر گوشت کے مختلف حصے رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان پرندوں کو بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمت رکھنے والا ہے. اب اس واقعے میں بے شمار حکمتیں ہیں. حق تبارک و تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ کیا تم مانتے نہیں اس بات کو کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں؟ مجھے قدرت حاصل ہے اس بات کی کہ میں مردوں کو زندہ کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالہ بلا پروردگار، کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، لیکن ایمان سے آگے ایک منزل ہے. وہ کیا؟ ماننے سے آگے کی منزل کیا ہے؟ جاننا. ماننے سے آگے کی منزل کیا ہے؟ جاننا. تو ماننے کی منزل میں کامیاب ہیں لیکن جاننا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو بندگان خدا اس لیے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی بات، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے کہ جن چیزوں کو مانتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اندیکھے خدا کو ماننے والے اندیکھے خدا کو دیکھنا چاہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ خدا زندہ کرتا ہے، مانتے تھے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر تم چھپی ہوئی حقیقت کو، پوشیدہ خدا کو، اس جو خدا پوشیدہ ہے، اگر اس کا دیدار چاہو، اس کی تجلیات دیکھنا چاہو تو اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی تجلیات سے، اس کے دیدار سے مالا مال فرما دے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم مانتے نہیں، کیا تم کو یقین نہیں اس بات پر؟ قال بلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو سوال جو ہے جاننے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال جو ہے مانتے ہوئے کرنا چاہیے۔ پہلے مانو پھر سوال کرو۔ انکار دل میں رکھتے ہوئے اگر سوال کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، جواب نہیں ملے گا۔ مانتے ہوئے تشفی کے لیے، عقل کو بھی سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے، تشفی پانے کے لیے، تسلی پانے کے لیے، اور اس ماننے میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے، ایمان کو یقین میں بدلنے کے لیے اگر آپ سوال کریں ایمان کے ساتھ تو اس سوال کا جواب مل سکتا ہے، وہ دعا پوری ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو بندگان خدا اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ دکھا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ جاؤ ابراہیم، فلاں گھر میں مردے کی لاش پڑی ہے، ہر وقت لوگ تو مرتے رہتے ہیں، جاؤ فلاں گھر جاؤ، وہاں ایک میت ہے، تم پہنچو، ہم اس مردے کو زندہ کر دیں گے، یہ کہہ سکتا تھا نا۔ یا فلاں قبر کھودو، ایک لاش ہوگی، دیکھتے رہو ہم اٹھا دیں گے، کہہ سکتا تھا نا۔ نہیں کہا، بلکہ کیا کام کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھا۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہی ذریعے سے کام لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم کا زندہ کرنا ہی میرا زندہ کرنا۔ تو بندگان خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قال